اسی طرح سے ان کے اختلافات ہیں اور بہت فروعی اختلافات ہیں. انہوں نے بنیاد رکھی مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، مولانا محمود الحسن دیوبندی، ان کے نزدیک صرف یہی مقصد تھا کہ علم کے میدان کے اندر اپنی قوم کو آگے لے جایا جائے. معلومات کے ساتھ اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے الحمدللہ دونوں اسکول آف تھاٹ کے اندر میں نے تعلیم حاصل کی ہے، دیوبندیوں کے اندر بھی اور بریلویوں کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا دیوبندی اور بریلوی کوئی فرقہ ہے؟ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسلام کے اندر دو بڑے فرقے ہیں، دو بڑے سیکٹ ہیں. ایک ہے سنی اور ایک ہے شیعہ. اور یہ سنی شیعہ کوئی آج کے نہیں ہیں، ان کی کوئی 100-200 سال تاریخ نہیں ہے، بلکہ شیعہ کی جو تاریخ ہے وہ 1400 سال کی تاریخ ہے شیعہ کی. یعنی جب سے اسلام ہے اس وقت کے جو یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے شیعہ کی تاریخ چلی آ رہی ہے. تو دونوں جو فرقے ہیں سنی اور شیعہ یہ بہت قدیم فرقے ہیں. اب یہاں پر ہم یہ بات کریں گے کہ جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کا یہ جو علاقہ ہے، یہاں پر سنی اسلام جسے کہا جاتا ہے وہ آگے پھر تقسیم ہو جاتا ہے. جب عرب سے آیا یا دوسرے ممالک سے جب مسلمان یہاں پر آئے تو اب وہ تو سنی تھے، لیکن اہل سنت جو کہ کہلائے جاتے ہیں اس میں پھر آگے ایک تقسیم ہو گئی. جب دارالعلوم دیوبند بنا، اور دارالعلوم دیوبند بننے کی جو وجہ ہے وہ بھی دیوبند کے اکابرین نے جو لکھی ہے وہ 1857 کی شکست ہے کہ 1857 میں جب انگریز کے خلاف شکست ہو گئی اور شاملی کے میدان میں جب وہ جو لڑائی ہوئی، اور اس کے بعد تو پھر دارالعلوم دیوبند بنایا گیا تاکہ اس شکست کا ایک یعنی تعلیم کے میدان کے اندر رہ کر بدلہ لیا جا سکے. اور مولانا قاسم نانوتوی، قاسم العلوم والخیرات رحمہ اللہ، مولانا محمود الحسن دیوبندی، مولانا رشید احمد گنگوئی، ان بڑے اکابرین علماء اسلام نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، استاد و شاگرد نے. تو جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی تو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد میں یہ ہرگز نہیں تھا کہ یہ کوئی فرقہ بعد میں جا کے بنے گا. جنہوں نے بنیاد رکھی مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، مولانا محمود الحسن دیوبندی، ان کے نزدیک صرف یہی مقصد تھا کہ علم کے میدان کے اندر اپنی قوم کو آگے لے جایا جائے اور لوگوں کی تربیت کی جائے. کیونکہ 1857 کے اندر مسلمانوں کو بڑی شکست ہو چکی تھی اور اس کے جو نتائج سامنے آئے تھے، جو اسباب اور علتیں تھیں، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ مسلمان اس وقت میں اب ان کا اپنے دین کے ساتھ اور اتنا ربط باقی نہیں رہا ہے، تو انہیں ایجوکیٹ کیا جائے. لیکن جب اس شاگرد بہت پھیلنے لگے اور جب بہت زیادہ شاگردوں کی تعداد ہوئی تو جو دیوبندی ایک مکتبہ فکر کی شکل میں سامنے آنے لگا، اور کچھ مسائل میں اس نے سلفی ازم کے ساتھ قریب ہونے لگا. تو جو دوسرے طرف جو سنیوں کی جو تقسیم ہے جسے صوفی اسلام کہا جاتا ہے، اور یہ بہت اکثریت کے اندر ہے، پوری دنیا میں صوفی مسلمانوں کی تعداد بنسبت دوسروں کی دیوبندیوں کے زیادہ ہے. پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، عراق، شام، ایران، مصر، ایجپٹ، بحرین اور ان ممالک کے اندر اردن صوفی اسلام کے ماننے والے لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر ہیں. تو انہیں وہ چیزیں یہ بات، چونکہ وہ سلفیت اور وہابیت سے بڑے ڈرے ہوئے تھے جب وہاں پر یعنی ان کے سامنے تھا کہ کس طرح سلفیت نے ان صوفیوں کا حال کیا، وہاں پر مزاروں کے کیا حالات ہوئے، جو جنت البقیع کے اندر جو مزارات تھے ان کے ساتھ سلفیوں نے کیا حالت کی، انہیں گرا دیا. تو وہ دیکھتے تھے کہ ہر اس چیز سے کہ جو سلفیت کے قریب بھی ہو اس سے بڑا انہیں ایک خوف آ رہا تھا. تو صوفی اسلام کو پیش کرنے والا یہاں ہندوستان کے اندر اس کی نمائندگی مولانا امام احمد رضا خان بریلی رحمہ اللہ نے کی. اور جب انہوں نے دیکھا کہ دیوبند کے اکابرین نے ان مسائل کو چھیڑنا شروع کر دیا ہے کہ جس میں صوفی اسکول آف تھاٹ کو ٹھیس پہنچتی ہے اور انہیں یعنی ان پر فتوے آ رہے ہیں، تو آگے بڑھ کر امام احمد رضا خان نے وہاں حجاز جا کر اور حجاز میں ایک پورا فتویٰ لکھوایا ان لوگوں کے خلاف کہ، اور وہاں سے کفر کا فتویٰ آ گیا. تو یہاں سے دو الگ الگ سوچ شروع ہو گئی، دیوبندی اور بریلوی. تو یہ کوئی فرقے نہیں ہیں. اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ فرقے صرف دو ہیں، سنی اور شیعہ، اور پھر آگے سنیوں کی تقسیم ہے صوفی اور بریلوی اور دیوبندی، اور پھر شیعہ کے اندر آگے بہت سارے فرقے ہیں، شیعہ ہے، باطنیہ، اسماعیلیہ ہے، زیدیہ ہے، امامیہ ہے اور وغیرہ وغیرہ. یہ فرقے ہیں
شیعوں کے اندر، اس سے ہم بحث نہیں کر رہے، بات نہیں کر رہے. اب یہاں ہم صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ دیوبندی اور بریلوی یہ کوئی الگ سے سیکٹ نہیں ہے اسلام کے اندر، یعنی کوئی فرقہ نہیں ہے کہ فرقہ دیوبندی فرقہ بریلوی فرقہ، یہ فرقہ نہیں ہے، یہ اسکول آف تھاٹ ہے. یعنی امام احمد رضا خان بریلی جو کہ ہندوستان کے اندر بریلی ہے، ان کے جو فالوورز ہیں ان کو بریلی کہا جاتا ہے، اور جو دارالعلوم دیوبند سے قائم وابستہ لوگ ہیں، دارالعلوم دیوبند کے جو بڑے اکابرین ہیں، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، خلیل احمد سہارنپوری، مولانا زکریہ کاندلوی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا قاری محمد طیب صاحب، مولانا عبید اللہ سندھی رحمہم اللہ، یہ جو لوگ ہیں ان کو دیوبندی لوگ کہا جاتا ہے، اور اسی سے تبلیغی جماعت ہے. تو یہ فرقہ نہیں ہے. لہٰذا اس حوالے سے میں چونکہ اتنی معلومات کے ساتھ اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے الحمدللہ دونوں اسکول آف تھاٹ کے اندر میں نے تعلیم حاصل کی ہے، دیوبندیوں کے اندر بھی اور بریلویوں کے اندر بھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فرقے نہیں ہیں اور نہ انہیں فرقہ کہنا چاہیے، بلکہ یہ دونوں مسلمان ہیں اور اسلام کی ماننے والے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، قرآن مجید کو مانتے ہیں. لہٰذا ان کے جو اختلافات ہیں وہ اسی طرح سے ہیں جیسے ایک ایجوکیشن حاصل کرتے وقت میں آپ کو مختلف اسکولوں کے اندر الگ الگ ٹیچر سے آپ کو سننے میں ملتی ہے، اسی طرح سے ان کے اختلافات ہیں، اور بہت فروعی اختلافات ہیں. ان پر کوئی کفر نہیں آتا، نہ کوئی شرک آتا، نہ بدعت آتی ہے. ان میں جو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ ضرور اس طرح کے کام کرتے ہیں، لیکن دونوں مسلمانوں کے اندر ایک سنیوں کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو ان میں بڑے اچھے علماء ہیں اور اچھی باتیں کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں کے جو بہترین علماء ہیں انہیں اپنے ان اختلافات کو بھی اب ختم کرنا چاہیے کہ بھائی یہ ساری جو باتیں ہوئی ہیں فروعی وہ اس زمانے کی تھی، ابھی آ کر بات کر لو اور سارے مسئلوں کو ختم کرو. البتہ جو صوفی مسلمان ہیں وہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر انہیں جو سلفی کی جو تعبیرات ہوتی ہیں دین کی، اس سے خطرہ اس وجہ سے پیش آتا ہے کہ ان میں جب تشدد بڑھ جاتا ہے سلفیوں میں، تو وہ پھر کسی بھی جگہ کے لیے، کسی بھی جگہ کے امن کے لیے وہ لوگ نقصان دہ ہو جاتے ہیں. تو اگر پیسفلی انداز میں لوگ آپس میں ڈیبیٹ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں اپنے فرقے کی کرتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی برائی باقی نہیں رہتی. تو مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ کیا یہ دونوں فرقے ہیں؟ دونوں فرقے نہیں ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.